الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی سب سے اعلیٰ صفات سے نوازا تھا. جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں فضیلت بخشی تھی، وہیں اخلاقیات کے باب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور برتر تھے. چنانچہ آپ کی بعثت ہی اللہ جل جلالہ نے اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرمائی، جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خود بھی فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق، اعلیٰ اقدار کو پروان چڑھاؤں، پایۂ تکمیل تک پہنچاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت نمایاں صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے برداشت رکھی تھی. صبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقید المثال تھے. آپ کے مزاج مبارک میں نرمی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ان لوگوں کے لیے نرم بنایا گیا. یعنی آپ کے اندر جو نرمی کی صفت ہے یہ اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر موجود ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بجائے نرم ہونے کے سخت ہوتے اور آپ کے دل میں سختی ہوتی لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے نرمی کی صفت رکھی تھی، اور یہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے لیے بلکہ اپنے تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، تو انہوں نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر جو رحمت للعالمین مبعوث کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو رحمت للعالمین کے قلب مبارک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نرمی کا مزاج کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نرمی ایک ایسی صفت ہے، یہ ایسا وصف ہے جو لوگوں کو باہم جوڑ کے رکھتا ہے کہ اگر لوگوں کے اندر نرمی کے اوصاف ہوں گے، نرم مزاج لوگ ہوں گے، تو باہم جڑ کے ہوں گے، جڑ کے رہیں گے. اور اگر لوگوں میں ترش روئی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کا رویہ ہو، الفاظ سخت ہوں، رویہ سخت ہو، تو سخت الفاظ اور ترش رویہ یہ لوگوں کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے. تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہی تعلیم مجھے اور آپ کو دی کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کے لیے پیش پیش رہتے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے جو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع فرمایا، تو اس میں بہت بڑا عمل دخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاج کا تھا کہ آپ کی جو نرمی ہے اس نے صحابہ کو باہم جوڑے رکھا. اور قرآن کریم نے اس آیت میں واضح طور پر فرمایا کہ اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، آپ کا رویہ ترش ہوتا، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے ساتھ معافی کا رویہ رکھیے، ان کو معاف کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے معاملات میں شامل کیجئے، ان کے ساتھ اپنے معاملات میں مشورے کیجئے، مشاورت میں ان کو شامل کیجئے. یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی تھی.
غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک جماعت نے پورا نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میدان جنگ کا نقشہ خواہ کچھ ہو، آپ لوگوں نے اس پہاڑی ٹیلے کو نہیں چھوڑنا جہاں انہیں مقرر کیا گیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ یہ حکم پورا نہ کر سکے اور نیچے اتر آئے۔ اب اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی تو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور خود بھی معاف کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کیجئے اور پھر یہ معاملہ ختم کر دیجئے، بعد میں ان کو اپنے معاملات میں مشاورت میں شریک بھی فرمائیے۔ اس سے ضمنی طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام کے ساتھ حد درجے کی محبت تھی، اور کس درجے کا تعلق تھا کہ جب ایک جماعت سے نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا، سمجھنے میں کمی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کی یہ غلطی معاف کر دی، قرآن کریم میں بھی اس کا اعلان کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے، اور جو بات کے معاملات ہوں گے آئندہ میں مستقبل میں تو ان کے ساتھ مشاورت بھی کیجئے، ان کو مشاورت میں شامل فرمائیے۔ تو بہرحال اس آیت سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ جل جلالہ نے نرمی کی صفت رکھی تھی، اور یہی نرمی کی صفت ہے جس نے صحابہ کے معاشرے کو باہم جوڑ کے رکھا تھا، اور آنے والے معاشروں کے لیے بھی یہ ایک لائحہ عمل ہے کہ اگر کوئی معاشرہ باہم مل کر رہنا چاہتا ہے، متحد ہو کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس معاشرے کے افراد کو نرم مزاج بننا پڑے گا، برداشت پیدا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کرنا پڑے گا، رویوں میں بہتری لانی ہوگی، کیونکہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو دیگر چیزوں پہ عطا نہیں کرتا۔ جو آدمی نرم مزاج ہو یا جو معاشرہ مجموعی طور پر نرم مزاجی کی صفت رکھتا ہو، تو اس نرمی کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے، ایک دوسرے کو گوارا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس فرد کو یا اس معاشرے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے، جو انعامات دیتا ہے، جس طریقے سے نوازتا ہے، دیگر کسی صفت پر اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا تو گویا وہ خیر سے محروم ہو گیا، یعنی جس میں نرمی ہے، جو نرم مزاج ہے، جو دوسرے کو برداشت کر سکتا ہے، جس میں صبر کی کیفیت اللہ نے رکھی ہے، تو گویا اسے تمام خیر اللہ نے دے دی، اور جس شخص کو اس نرمی سے محروم کر دیا گیا کہ اس کا مزاج تنگ ہے، وہ دوسرے کو گوارا نہیں کر سکتا، اس کا ظرف چھوٹا ہے، وہ دوسرے کی غلطی برداشت نہیں کر پاتا، نرمی سے محروم ہے، سختی سے دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کو گویا تمام خیروں سے محروم کر دیا گیا۔ تو آپ یوں اس کو بیان کر لیجئے کہ نرمی کی جو صفت ہے وہ تمام تر خیر کا دروازہ ہے، یعنی اگر کسی شخص کو خیر چاہیے، اللہ جل جلالہ سے اس کو یہ توقع ہے کہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، تو وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، کیونکہ یہ نرمی ہے جو اس کے لیے تمام تر خیر کی ہر نوعیت کا دروازہ اس کے لیے کھولے گی۔ تو یہ چیز اپنے مزاج میں پیدا کرنی ہوتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے فنون انسان سیکھتا ہے، کوئی شخص کاریگری سیکھتا ہے، کوئی بجلی کا فن سیکھتا ہے، کوئی لکڑی کا فن سیکھتا ہے، کوئی دیگر میکینیکل امور سیکھتا ہے، تو یہ جو قلبی صفات ہوتی ہیں یہ بھی باقاعدہ سیکھنی پڑتی ہیں، یہ از خود نہیں آتی، اللہ نے انسان کی فطرت میں ضرور رکھی ہوتی ہیں۔
اچھی صفات انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں، لیکن انسان کا کام ہے کہ ان کو نکھارے۔ ان صفات کو اگر ہم نکھاریں گے نہیں تو وہ اندر دفن ہو کے رہ جاتی ہیں، انہیں نکھارنا پڑتا ہے اور مشق کر کے ان کو نکھار کر سامنے لانا پڑتا ہے، پھر یہ اچھی صفات انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے اندر نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے سیرت کی ذکر کرتا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت اللہ تبارک و تعالی نے کس انتہا درجے کی رکھی تھی۔ ہند بنت عتبہ یہ ابو سفیان کی اہلیت تھیں، بعد میں یہ مسلمان ہوئیں، لیکن شروع میں یہ اسلام کی شدید درجے کی مخالف تھی۔ آپ نے ان کے واقعات سنے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ابتداء میں اسلام کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھا۔ ان کے والد عتبہ بہت بڑے قبائلی سردار تھے، اور ان کے خاوند ابو سفیان یہ بھی بہت بڑے قبائلی سردار تھے۔ غزوہ احد میں جب ابو جہل مارا گیا تو مکے کی سرداری ابو سفیان کے حصے میں آئی، اور غزوہ احد میں پھر یہی ابو سفیان مکہ والوں کے سپہ سالار تھے۔ غزوہ خندق میں بھی یہی سپہ سالار تھے۔ تمام تر متحدہ افواج جو کئی قبیلوں کو ملا کر مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کیا گیا تھا، وہ انہی ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ تو مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پر ابو سفیان پیش تھے، اور ان کی اہلیہ ہند تھیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان کے والد عتبہ یہ بھی بڑے قبائلی سردار تھے، اور غزوہ بدر میں ان کے والد عتبہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ بدر میں جب مسلمانوں اور قریش کی افواج آمنے سامنے تھیں تو اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے دونوں اطراف کے کچھ شہزور، کچھ پہلوان قسم کے افراد باہر آتے تھے اور باہم پنجہ آزمائی کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو اسی رواج کے مطابق مبارزت طلب کرنے کے لیے قریش کی جانب سے جو لوگ نکلے ان میں عتبہ بھی تھے، اور ایک ان کا بھائی تھا، ایک ان کا بیٹا تھا۔ تو عتبہ جو ہند کے والد تھے یہ مبارزت طلب کرنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کے مقابل موجود ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پلک جھپکتے ہی تھوڑی ہی عرصے میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو عتبہ جو ہند کا والد تھا وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بدر میں قتل ہوا تھا، اور بدر میں انہی ہند کے بیٹے حنظلہ بن ابی سفیان یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گویا بدر میں انہوں نے دو قسم کے زخم اٹھائے، ایک تو ان کا والد مقتول ہوا اور دوسرے نمبر پر ان کا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب ان کے والد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے مختلف قسم کی سوچ بچار شروع کی کہ میں والد کا بدلہ کیسے لوں۔ احد کے موقع پر انہوں نے ایک کام کیا کہ وحشی یہ مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے، بعد میں بھی یہ بھی مسلمان ہوئے۔ اس زمانے میں یہ غلام تھے، حالت شرک میں تھے، اور نیزہ بازی میں ان کو بڑی مہارت تھی کہ نیزہ مارنا، دور سے نیزہ مارنا، نشانہ لے کر مارنے میں یہ طاق تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تو ہند نے وحشی سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ اگر تم احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزادی دلوا دوں گی، میں تمہاری آزادی کی ذمہ دار ہوں، تمہاری غلامی کی زندگی ختم ہو جائے گی، تم میرا یہ کام کر دو۔ چنانچہ وحشی احد کے میدان میں ایک جگہ مورچہ لگا کے بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور کفار کے بڑے بڑے سرداروں کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، اور وہ جس طرف کا رخ کرتے تن تنہا رخ کرتے، اور اس طرف سے کفار کا جتھا بکھر کے رہ جاتا، ادھر ادھر سے کفار ان کے سامنے سے ہٹتے۔
تو اس طریقے سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں وحشی مورچہ لگا کے بیٹھا تھا تو وحشی نے انہیں نیزہ مارا جو ان کے ناف کے نیچے ان کے جسم مبارک سے آر پار ہوا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ گر گئے اور بعد میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ جب احد کا معرکہ ختم ہوا، اختتام پذیر ہوا، تو قریش کی خواتین نے مسلمانوں کی جو شہداء تھے ان کے اجسام کی بے حرمتی کی۔ ہند ان میں پیش تھیں۔ یہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کے پاس آئی، ان کا بطن مبارک چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبایا۔ اس قدر مسلمانوں کی دشمنی میں یہ اندھی ہو چکی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محبوب چچا کا جسد مبارک دیکھا اس حالت میں، تو آپ کو جو صدمہ ہوا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اتنا اثر ہوا کہ سیرت نگار اس کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور اس کا اظہار اس طرح بھی ہوا کہ دیگر تمام مسلمان شہداء کا جنازہ جب آپ پڑھا رہے تھے تو سیدنا حمزہ کا جنازہ آپ کے سامنے رکھا رہا، وہ آپ نے نہیں ہٹنے دیا۔ شہداء کے جنازے باری باری آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، لیکن سیدنا حمزہ کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ہی رکھا۔ گویا کہ 70 مرتبہ، چونکہ 70 شہداء تھے اور 70 جنازے پڑھے گئے، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھایا۔ اس قدر ان کی شہادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تھے۔ اب حالات بدلتے ہیں، مکہ فتح ہوتا ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار سر جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ مسلمان ہوئے، چاہے یا نہ چاہے، دل چاہے یا نہ چاہے، بہرحال مسلمان ہونے پر انہیں مجبور ہونا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثر حضرات کو بڑی ثابت قدمی کی توفیق دی، اور وہ بعد میں بڑے سچے مسلمان ثابت ہوئے۔ تو جب مرد مسلمان ہو رہے تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ان کی جاری تھی، تو خواتین بھی حاضر ہوئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی، یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہم۔ یعنی جب آپ کے پاس خواتین آئیں مسلمان ہو کر، تو آپ ان سے ان باتوں کی بیعت لیں، یعنی ان باتوں کا وعدہ لیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ تو خواتین آ رہی تھیں، تو ہند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نقاب لگا کر آئی۔ اس نقاب لگانے میں ایک تو وہاں کا کلچر تھا کہ جو شرفاء خواتین ہوتی تھیں، جو بڑے گھرانوں سے منسلک ہوتی تھیں، تو وہ نقاب لگا کے باہر نکلتی تھی۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی خواتین کم از کم اس صفت میں ہمارے معاشرے سے فوقیت رکھتی ہیں کہ وہ نقاب کو باعث شرف سمجھتی تھیں، اور ہمارے معاشرے کی خواتین کا یہ خیال ہے کہ شاید سر ننگا کرنا، بغیر نقاب کے باہر نکلنا، اسی میں عزت اور شرافت ہے۔ جاہلیت کی خاتون بھی سمجھتی تھی کہ خاتون کا وقار اسی میں ہے، اس کی عزت اسی میں ہے کہ اس کا جسم ڈھکا رہے، اس کے سر پہ دوپٹہ ہو، نقاب لگا کر وہ باہر نکلے۔ تو جو جاہلیت کی ایک عورت کی سوچ تھی، وہ آج کی مسلمان خاتون کی سوچ شاید نہیں رہی۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں جو بڑے گھرانوں کی بیگمات ہوتی ہیں یا اعلیٰ تعلیم یافتہ جو خواتین ہوں گی، وہ عام طور پر دوپٹہ سر پہ لینا یا نقاب کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں۔ تو ان سے تو بہتر جاہلیت کی خواتین کا شعور تھا۔ تو بہرحال یہ نقاب لگا کر آئیں، جو ایک تو اس زمانے کا عام رواج تھا کہ شرفاء کی خواتین اس طرح نکلتی تھیں، اور دوسرا ان کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید نقاب میں لگا لوں تو پہچان ہی نہ جاؤں، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مخفی رکھنا تھا۔ اس سے پہلے وہ دشمنی میں پیش تھیں۔ تو خیر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لینے کا ارادہ فرمایا اور جن باتوں کو آپ نے ذکر فرمایا،
تو اس نے وہاں بیٹھ کر بھی بڑے بے باکانہ جوابات دی۔ ابھی تک جاہلیت کا وہ نخوت اترا نہیں تھا، دماغ پہ وہی خمار سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اس نے جواب دیا، مردوں سے تو آپ نے یہ شرط ان کے سامنے تو نہیں رکھی، خیر میں اقرار کر لیتی ہوں۔ تو اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ زنا نہیں کرنا۔ تو اس نے حیران ہو کر کہا، وَهَلْ تَزْنِ الْحُرَّةِ، کیا ایک آزاد اور ایک باوقار عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ چونکہ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جو باوقار گھرانے کی خواتین ہوتی تھیں یا شریف شرفاء تھیں تو وہ زنا کے عمل سے دور رہتی تھیں۔ یہ قبیح سمجھا جاتا تھا جو عام طور پر گھٹیا خاندانوں والے یا غلام اور باندیوں سے جو خواتین متعلق ہوتی تھی تو ان میں یہ قباحت عام تھی۔ تو اس نے اس بات کا بھی اس طرح جواب دیا کہ کیا کوئی، اس کو تو چاہیے تھا نا کہ اس بات میں جواب دیتی، یہ بے باکانہ جواب دے رہی، وَهَلْ تَزْنِ الْحُرَّةِ، کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی؟ تو آپ نے اگلی بات آپ نے فرمائی کہ چوری نہیں کرنی۔ تو اس نے اس کا بھی وہی جواب دیا کہ میں چوری کیا کروں گی، یعنی میں تو ایک بڑے خاندان کی ہوں، چوری کی صفت مجھ میں نہیں ہے، البتہ میں اپنے خاوند کے مال سے کبھی کچھ بغیر بتائے اٹھا لیتی ہوں، اب پتہ نہیں وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بڑا بے باکانہ جواب دی۔ چنانچہ اس نے کہا، ربیناہم صغاراً وقتلتموہم کباراً، ہم نے ان کو بچپن میں ان کی پرورش کی اپنے بچوں کی، اور جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو قتل کر دیا، پس آپ اور وہ خود ہی سمجھ لیجئے۔ یہ اس نے اشارہ کیا اپنے بیٹے حنظلہ کی موت کی طرف کہ میں نے اسے بڑا کیا اور بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ جملہ سن کر ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ ہنس کر دوہرے ہو گئے، لیٹ گئے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جملہ بھی گوارا فرمایا، اور بعد میں اس کے دل کو اللہ نے تبدیل کیا، اور اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تک آپ کے گھرانے سے زیادہ میری نظر میں کوئی قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب اس لمحے کے بعد آپ کے گھرانے سے زیادہ میری نظر میں کوئی محبوب نہیں ہے۔ اب یہ جملہ کہنے پہ وہ کیوں مجبور ہوئی؟ اب تک تو وہ بے باکانہ جواب دیتی آ رہی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اس نے دیکھی کہ کس قدر صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گفتگو سن رہے ہیں، اور میری جو پچھلی خطائیں تھیں، جو میری غلطیاں تھیں، اس پر میری کوئی باز پرس بھی نہیں ہوئی، مجھ سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ تم نے فلاں مرحلے پر کیا کیا اور تم نے سیدنا حمزہ کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھا، مجھ سے کوئی سابقہ غلطی کی باز پرس نہیں ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی جس نے ہند جیسی خاتون کا دل بھی پلٹ دی، اور وہ اس وقت ایک فاتح سے مخاطب تھی۔ اس زمانے کا عام رواج تھا کہ جو شخص کسی علاقے کو فتح کر لیتا، اس کے سامنے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے سر اٹھانا مشکل تھا، اور فاتح قوم سے، فاتح لشکر سے اگر مفتوح قوم کا کوئی شخص زندہ بچ جاتا تو یہی اس کے لیے غنیمت تھی، چاہے جائے کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرے۔ تو یہاں وہ مکہ کو فتح کرنے والے سے مخاطب تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فاتح کوئی عام فاتح نہیں تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے بارے میں اللہ کا فرمان میں آپ کو سنا چکا ہوں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ تو آپ کی اس نرمی نے اسے اس طرح بدل دیا۔ اب جب وہ گھر گئی تو سب سے پہلے اس نے گھر جا کر اپنے بت کو توڑا۔ یہ وہی بت تھا جس کی وہ عبادت سالہ سال سے کرتی آ رہی ہے، اور جس کے لیے وہ مسلمانوں سے لڑ رہی ہے، اپنے بیٹا قربان کر ڈالا اسی بت کی عظمت کی خاطر۔ اب اسی بت کو اس نے توڑ دیا اور کہا کہ اگر تیرے اندر کوئی خیر ہوتی تو آج ہمارا یہ حال ہوتا۔ اور بعد میں اسلام پر یہ ثابت قدمی کے ساتھ برقرار رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یرموک کے محاذ پر یہ اپنے خاوند ابو سفیان کے ساتھ موجود تھیں، اور مسلمان افواج کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ تو یہ جو ہند کا دل پلٹا ہے کس وجہ سے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی جس نے اسے متاثر کیا۔ دوسری مثال
اکرمہ کی لے لیجئے، ابو جہل کے بیٹے ہیں۔ ابو جہل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون قرار دیا، اور جس کے اصرار کرنے پر مشرکین مکہ کو بدر کے محاذ پہ آنا پڑا۔ ایک مرحلہ ایسا آیا بدر میں جب انہیں یقین ہوا کہ ہمارا قافلہ جا چکا ہے۔ بدر میں مشرکین مکہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اور جب ابو سفیان نے انہیں اطلاع کی کہ تمہارا قافلہ بحفاظت جا چکا، تو قریش میں سے بہت سارے سرداروں کی یہ خواہش تھی کہ اب ہم واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا قافلہ تو بحفاظت جا چکا ہے۔ لیکن ابو جہل کی ضد نے انہیں بدر کے میدان میں رکنے پہ مجبور کیا، اور یہ ابو جہل کی ضد ہی تھی جس نے قریش کو مسلمانوں کے ساتھ پہلی لڑائی لڑنے پر آمادہ کی۔ تو اس ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ بن ابی جہل۔ ظاہر ہے کہ جو والد کے اندر دشمنی تھی اسلام کی، وہ ان کے اندر بھی موجود تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں پر پشت سے حملہ کرنے والوں میں یہ دو معروف سپہ سالار تھے، خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، مشہور گھڑ سوار تھے اور اہل مکہ کے مشہور سپہ سالار تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب تمام مکہ والوں نے ہتھیار ڈالے تو اکرمہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، اور خندمہ کے محاذ پہ خالد بن ولید جو مسلمانوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دستے پر معمور فرمایا تھا، تو اکرمہ کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور شکست کھا کر یہ مکہ سے بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے جنگی جرائم کی وجہ سے اس معافی سے مستثنا قرار دیا۔ ان میں یہ اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ یہ بھاگ کے یمن جانے کی کوشش میں تھا سمندری راستے سے۔ ان کی اہلیہ ام حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ اکرمہ کی جان بخشی فرما دیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزائے موت کا حکم صادر فرما چکے تھے، لیکن اس خاتون کی درخواست پر بغیر کسی پس و پیش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اسے امان دی، یعنی میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے لیے معافی کا پروانہ لے کر روانہ ہوئی، انہیں تلاش کرنے کے لیے۔ تلاش کرتے کرتے کسی ساحل پر اپنے خاوند کو جا لیا، اور جا کر اسے ایک جملہ کہا، اس کو جا کر کہا کہ جئتک من اوصل الناس وابر الناس، میں تمہارے پاس ایک ایسی شخصیت کی طرف سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور نیکی کو پسند کرنے والے ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ نرم دل ہیں۔ یہ تین صفات اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ اندازہ لگائیے یہ کچھ گھنٹے پہلے مسلمان ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم رویہ دیکھ کر کتنی متاثر ہوئی، اور پھر اکرمہ کو یقین دلایا کہ تم میرے ساتھ چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمہارے لیے معافی حاصل کر چکی ہوں۔ اکرمہ اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا کہ تمہارے پاس اکرمہ مومن بن کر اور ہجرت کرنے والا بن کر آ رہا ہے، لہٰذا اب تم میں سے کوئی شخص ابو جہل کو برا بھلا اس کے سامنے نہ کہے، کیونکہ میت کو برا بھلا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے جو اس کے پسماندگان ہیں، اور وہ برا بھلا کہنا میت تک تو پہنچتا نہیں ہے۔ اور جب یہ اکرمہ آئے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انتہائی گرم جوشی سے اس کا استقبال فرمایا۔ یہ سر جھکا کر آپ کے سامنے بیٹھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش فرمائی۔ یہ مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پیشکش فرمائی کہ مانگو تم، آج میں تمہیں وہ چیز دینے کو تیار ہوں جو کسی کو نہیں دی۔ اب یہ چاہتے تو مال مانگ لیتے، سرداری مانگ لیتے کہ میں تو قوم کا سردار تھا، میری سرداری برقرار رکھی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور حسن سلوک دیکھ کر یہ اتنے متاثر ہو چکے تھے، اور ان کی قلبی حالت اتنی بدل چکی تھی کہ انہوں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی چیز مانگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ میرے لیے مغفرت کی دعا، جو میں آپ کی دشمنی میں پیش رہا زبانی طور پر یا عملی طور پر، اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ جتنا مال میں آپ کی دشمنی میں خرچ کر چکا ہوں، اب میں اس سے دگنا خرچ کروں گا آپ کی حمایت میں، اسلام کی نصرت میں، اور جتنی میں مسلح کاروائیاں کر چکا ہوں، اب میں اس سے کئی گنا بڑھ کر کروں گا۔ چنانچہ بعد میں یہ اسلام کے نامور جرنیل بنے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مرتدین کے خلاف جہاد چل رہا تھا اور مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے تھے، تو اس میں خالد بن ولید کے ساتھ جو نامور سالار شریک تھے مرتدین کے خلاف لڑنے میں، ان میں یہی اکرمہ بن ابی جہل تھے، اور بعد میں غزوہ جنگ یرموک کے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں یہ شہید ہوئے۔ اب کہاں اس امت کے فرعون کا بیٹا اور مسلمانوں کی دشمنی میں پیش اور فتح مکہ کے موقع پہ جب سب ہتھیار ڈال چکے اور یہ اپنی دشمنی اور ضد کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی اور آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قلب کی ایسی کایا پلٹی۔ ایک اور مثال لے لیجئے، سمامہ بن اسال، یہ یمامہ کے سرداروں میں سے معروف سردار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہان کو خطوط لکھ رہے تھے، ان کے پاس بھی خط بھیجا تھا، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان دینے کے لیے انہوں نے عملی کوششیں بھی کی تھی، اس قدر دشمنی میں آگے تھے۔ ایک موقع پہ صحابہ کرام کے دستے کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، صحابہ کو علم نہیں تھا کہ ہم نے کس کو گرفتار کیا ہے، انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، صحابہ نے لا کر مسجد نبوی کی ستون کے پاس باندھ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن دیکھا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے بھی ہو کہ کون تمہارے ہاتھ لگا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ سمامہ بن اسال ہے، چونکہ معروف سردار تھا اور مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اب تمہاری کیا رائے ہے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ آپ اگر قتل کریں گے، یعنی اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پر خون ہے، میں مسلمانوں کا خون بہا چکا ہوں تو قتل کا مستحق ہوں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے، احسان کریں گے تو ایک قدردان پر احسان کریں گے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو بتلائیے جتنا مال چاہیے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ بات چیت کر کے تشریف لے گئے، اور صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، اور گھر جا کر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانا بھیجا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اونٹنیاں تھیں ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ جو مسلمانوں کے دشمنوں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا سمامہ کیا رائے رکھتے ہو؟ اس نے وہی باتیں دہرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تیسرے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، پھر یہی گفت و شنید ہوئی۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیں گے اپنے اصحاب کو تو ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس کی گردن پہ خون ہے، لیکن اگر آپ معاف کریں گے تو ایک قدردان کو معاف کریں گے۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کو چھوڑ دو، ابھی اسلام قبول نہیں کیا اور نہ دشمنی سے تائب ہوا ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ چنانچہ جب وہ آزاد ہوا تو وہاں سے گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ چنانچہ جہاں آج جنت البقیع ہے، اسی بقیع کے علاقے میں اس جگہ پر کچھ پانی تھا، یہ وہاں آیا، اپنی سواری بٹھائی اور غسل کیا اچھی طرح، اور پھر واپس حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور پھر اس نے یہ جملے دہرائے کہ یا رسول اللہ، اس لمحے سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو مجھے آپ سے زیادہ نفرت والا لگتا ہو، لیکن اب کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، یعنی اب آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں تھا
جو میرے لیے نفرت انگیز ہو سوائے آپ کے شہر کے، لیکن اب دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو مجھے محبوب ہو سوائے آپ کے شہر کے۔ یعنی اب دنیا میں مجھے آپ کا چہرہ انور اور آپ کا شہر مدینہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور وہ عمرے کے لیے گیا مکہ اور تلبیہ پڑھتا ہوا داخل ہوا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ وہ پہلا مسلمان ہے جو علی اعلان اونچی آواز سے تلبیہ کہتا ہوا مکہ میں داخل ہوا۔ جب اس نے یہ تلبیہ کہا کہ لبیک لا شریک لک لبیک، توحید کا اعلان کرتے ہوئے جب مکہ میں داخل ہوا تو اہل مکہ اس پہ پل پڑے، لیکن جب دیکھا کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، سمامہ ہے جو اہل یمامہ کا سردار ہے، اور یمامہ سے غلہ مکہ آیا کرتا تھا، مکہ والوں کی غذا کا مدار تھا ہی یمامہ پہ، چنانچہ مکہ والے پھر ان کو نقصان دینے سے باز رہے، اور انہوں نے وہاں مکہ میں اعلان کیا کہ آج کے بعد تم لوگوں کو یمامہ سے ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا جب تک تم سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اور یمامہ جا کر اس نے اہل مکہ کی غذا بند کروا دی، اور صورتحال یہاں تک پہنچی کہ مکہ والے قحط سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں تو آپ سمامہ کو حکم کیجئے کہ وہ ہمارا غلہ بحال کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمامہ نے پھر مکہ غلہ بھیجنا شروع کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کے چند واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اور ان واقعات کا نقد نتیجہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی نرم مزاجی کو دیکھ کر آپ کے بڑے بڑے دشمن، اسلام کے مقابل آنے والے لوگ لمحوں میں بدل گئے، اور ایسے بدلے ان کے دلوں کی کایا ایسی پلٹی کہ پھر انہوں نے اسلام کے لیے جانیں تک قربان کر دی۔ تو میرے بھائی، نرم مزاجی یہ وہ صفت ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اگر ایک والد چاہتا ہے کہ اس کا گھر متحد رہے، اگر کسی قبیلے کا سردار، کسی برادری کا بڑا یہ چاہتا ہے کہ میری برادری جمع ہو کر رہے، تو اسے اپنے اندر نرمی کی صفت پیدا کرنی ہوگی، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کرنا، یہ وہ صفات ہے جو معاشرے کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔